الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وأزواجه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں، سفر کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور اسی مہینے کی مناسبت سے گزشتہ 2 جمعے جن کے اندر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر ہجرت آپ حضرات کے سامنے اس کی چند گزارشات رکھی تھی.
इमाम अल-अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर मौजूद हैं, अपने हुजरा मुबारक में हैं। काफिरों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया और नंगी तलवारें लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के इर्द गिर्द खड़े हैं। उधर जिब्राइल अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं कि अल्लाह के हबीब, अल्लाह फरमाते हैं कि आप हिजरत फरमा दीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल अमीन से पूछा कि बाहर के हालात कैसे हैं। कहा अल्लाह के हबीब, बाहर तो काफिर नंगी तलवारें लिए आपके घर का मुहासरा किए खड़े हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन, इन हालात में आप मुझे घर से बाहर निकलने का कह रहे हो, हालांकि मेरे खून के प्यासे मेरे दुश्मन मेरे घर के का मुहासरा किए खड़े हैं और अगर मैं यहाँ से निकलूँगा तो वो मुझे तो कत्ल कर देंगे। जिब्राइल अमीन ने कहा कि अल्लाह के हबीब, एक मकर तो इन्होंने किया और मशवरे में इन्होंने तय किया कि हमने अल्लाह के हबीब को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करना है, और एक तदबीर मेरे अल्लाह ने की है और अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीरें करने वाला है। अल्लाह ने आपके बचाने का बंदोबस्त कर लिया। कहा जिब्राइल अमीन, बाहर कैसे निकलूं? कहा अल्लाह के हबीब, आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, अपनी मुट्ठी में मट्टी लेंगे और उस पर कुरान की आयत वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, ये पढ़कर मट्टी पर दम करेंगे। मट्टी पर दम करना आपका काम है और मट्टी को फेंकना आपका काम है। इन बसीरत के अंधों को बसारत से महरूम करना आपके रब का काम है। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब, ये मट्टी फेंकना आपका काम है, इसको आंसू गैस बनाना आपके रब का काम है। अल्लाह के हबीब निकलते हैं और हज़रत अली के सपुर्द चंद अमानतें करते हैं कि अली, ये जो बाहर नंगी तलवारें लिए खड़े हैं, इनकी अमानतें मेरे पास हैं कुछ। हमारे जाने के बाद आप इन अमानतों को इनके सपुर्द करके आप भी मदीना की तरफ चले आना। अमानतें सपुर्द की, इमामुल अंबिया निकलते हैं। अब यहाँ पर दो मंजर नजर आते हैं। एक, दुनिया की अमानतें जो इमामुल अंबिया के पास थी, इमामुल अंबिया ने वो हजरत अली के सपुर्द की, और जो मेरे अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने अपनी अमानत अबू बकर के सुपुर्द कर दी। इमामुल अंबिया निकलते हैं, आयत पढ़ते हैं, मट्टी पर दम करते हैं, फेंक देते हैं, उन काफिरों की आंखों में चली जाती है। अब मैंने अर्ज किया था कि आंख के अंदर एक जर्रा चला जाए, बंदे का सुकून खराब हो जाता है, बंदे को नींद नहीं आती। लेकिन उन मुशरिकीन मक्का को सुकून की नींद आ जाती है और सो जाते हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके दरमियान से निकलते हुए सीधे अबू बकर के घर में पहुंचते हैं। अब मुफस्सिरीन ने यहाँ पे एक बारीक नुक्ता लिखा है, फरमाया कि जब किसी शख्स की आंख के अंदर, जब किसी आदमी की आंख के अंदर कोई जर्रा चला जाए, कोई चीज चली जाए, तो उसको सुकून नहीं आता, नींद नहीं आती। अब काफिरों की आंखों में मट्टी चली गई, लेकिन वो सोए कैसे? अल्लाह ने फरमाया कि मट्टी मेरे हबीब के नबुव्वत वाले हाथों से लग गई थी और फिर उनकी आंखों में चली गई। तो अब मैं अपने नबी की कमली को दागदार तो नहीं होने दे सकता,
جب مٹی میرے حبیب کے نبوت والے ہاتھوں سے لگ گئی تو وہ مٹی جب ان کی آنکھوں میں چلی گئی تو انہیں سکون مل گیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلتے ہوئے سیدھے ابو بکر کے گھر میں پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولتے ہیں، سامنے امام الانبیاء کھڑے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب مجھے بلا دیا ہوتا، اتنے سخت موسم میں اور اتنی بڑی دشمنی میں آپ نے وہاں سے زحمت کیوں کی اور ابو بکر کے گھر میں آپ آگے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر مجھے اسی طرح سے حکم ہوا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر ایک شخص کی تمنا یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ مجھے امام الانبیاء کا در نصیب ہو جائے، میں امام الانبیاء کے روزے پر میری حاضری ہو جائے، لیکن ابو بکر تیرے مقدروں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے کہ ہر ایک بندے کی طلب یہ ہے کہ میں امام الانبیاء کے در پہ چلا جاؤں، اور امام الانبیاء ہیں کہ وہ ابو بکر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے سفر کر کے ابو بکر کے گھر میں جانا ہے۔ یہاں پر بھی دو منظر نظر آتے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں معراج والی رات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آتے ہیں، ام ہانی کے گھر میں آتے ہیں، چھت پھاڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے ہیں، قدموں کو چوم کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار فرماتے ہیں۔ ایک تو نوریوں کا سردار ہے جبرائیل امین، اللہ نے اسے حکم دیا کہ تو نے جا کے میرے حبیب کو لانا ہے، اور یہاں پہ جب ابو بکر صدیق کی باری آتی ہے تو امام الانبیاء کو حکم دیا گیا کہ ابو بکر کو یہاں پہ نہیں بلانا، آپ نے ابو بکر کے پاس جانا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رب کی اس امانت کو اپنے گھر کے اندر لے جاتے ہیں، اور جا کر امام الانبیاء سے بات کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب آپ نے کیوں زحمت کی؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ابو بکر میں تنہائی چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہاں پر آپ کے گھر والے ہیں، کہیں یہ خبر باہر آؤٹ نہ ہو جائے، اس لیے مجھے تنہائی چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہاں پر میرے باپ ہیں، میری بیٹی اسما ہے، عائشہ ہے، بیٹا عبداللہ ہے، یہ کٹ تو سکتے ہیں، مٹ تو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب ہمارے راز کو بھی کبھی فاش نہیں کر سکتے، آپ نے جو فرمانا ہے انہی کی موجودگی میں فرما دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر آج رات ہم نے سفر ہجرت کرنا ہے۔ ادھر کافر ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، ایک شخص آیا اور کہا بھائی آپ کیوں کھڑے ہیں یہاں پہ ننگی تلواریں لیے؟ کہا اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، ہم نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کیا ہے، اور آج اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے تاکہ یہ جو نور نبوت لے کر آیا ہے لوگ اس کی بات سن کر اس کے ہو جاتے ہیں، آج اسی کو ہم مٹا دیں گے اور سارا فتنہ ہم ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ اس شخص نے کہا وہ تو چلے گئے، ایک شخص کو دوڑایا بھائی جا کے دیکھو، دیکھا کوئی آدمی سویا ہوا، اس نے آ کے کہا لیٹے ہوئے ہیں۔ اس شخص کو کہا تجھے کوئی غلط فہمی ہے، تو چلا جا۔ اب وہ شخص چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپس میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں محمد علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دیر سوتے تو نہیں، اس لیے کہ وہ آدھی رات سوتے ہیں اور آدھی رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرتے ہیں، آج تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ابو جہل دوڑتا ہے، دیوار پلانگ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور امام الانبیاء کی کالی کملی اٹھاتے ہیں تو بستر نبی کا تھا اور سویا علی تھا۔ ابو جہل آنکھ بگولا ہو جاتا ہے، غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، حضرت علی سے پوچھتا ہے کہ علی محمد کدھر ہیں؟
حضرت علی نے کہا پہرا تو دے رہا تھا یا میں دے رہا تھا؟ پہرا تو دے رہا تھا، پوچھتا مجھ سے ہے، مجھے کیا پتا کدھر ہے، جاؤ جا کر ڈھونڈو۔ اب ابو جہل سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا مشرک اور سب سے بڑا لعنتی اس دور کا تھا، لیکن اسے بھی پتا تھا کہ محمد کا جو یارانہ ابو بکر سے ہے کسی اور سے نہیں ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اگر محمد کہیں گئے ہیں تو وہ ابو بکر کے گھر میں ہی گئے ہیں، کہیں اور جا نہیں سکتے۔ اب یہ دوڑتے ہوئے نکلتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ادھر امام الانبیاء ابو بکر کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز فرماتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 ماہ پہلے 2 اونٹنیاں پال رکھی تھیں جن کو بہت چارہ بھی کھلاتے تھے، اور باقی جانور ابو بکر صدیق کے چراگاہ میں چرنے کے لیے جاتے تھے، جنگل میں جاتے تھے، لیکن ان 2 اونٹنیوں کو چارہ یہیں پہ کھلاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام الانبیاء کو ہجرت کا حکم آ جائے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے پاس آئیں تو میں کہوں کہ وہ تو چرنے گئی ہیں، واپس آئیں گی تو ہم کریں گے سفر۔ اس لیے ان کو بھیجتے نہیں تھے، اور ساتھ میں اپنا ایک غلام عمر بن فہیرہ اسے یہ کہہ دیا تھا کہ 3 دن کے بعد آپ نے یہ 2 اونٹنیاں لے کر غار میں آنا ہے۔ اور ایک عبداللہ بن عریقت یا عبداللہ بن ارقت، حدیث میں یہ نام آتا ہے کہ اس کو بھی چند پیسے دے کر مقرر کیا تھا کہ اسے مدینے کا جو راستہ تھا اسے اس کا علم تھا، اور اسے چند پیسے دے کر خرید رکھا تھا کہ ہم نے مدینہ کی طرف سفر کرنا ہے اور اس میں تو ہمارا رہبر ہوگا۔ اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی مقرر کر رکھا تھا کہ آپ نے بکریوں کو رات کو غار کے منہ پر لانا ہے، وہاں پہ ہم دودھ دو کر امام الانبیاء کو پلائیں گے۔ اپنی بیٹی اسما کو کہا کہ آپ نے روٹیاں پکانی ہیں اور روٹی پکا کر رات کو امام الانبیاء کے لیے غار میں لانی ہے۔ پورا گھرانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا امام الانبیاء کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں سے سفر کا آغاز کیا۔ اللہ نے اسی منظر کو قرآن کے اندر بیان فرمایا، فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ ہما فی الغار۔ کائنات کا خالق رب، کائنات کا مالک رب، سب کو کھلانے والا، سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا رب اپنے حبیب کے اس سفر کا تذکرہ اپنے عظمتوں والی کتاب میں فرما رہا ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کو لے کر غار کی طرف نکلتے ہیں، آدھا سفر طے کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کے کبھی آگے چلے جاتے ہیں، کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں، کبھی دائیں سائیڈ آ جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف آ جاتے ہیں۔ امام الانبیاء نے غور کیا کہ ابو بکر کبھی دوڑ کر آگے چلا جاتا ہے، کبھی دوڑ کر پیچھے آ جاتا ہے، کبھی اس طرف آ جاتا ہے، کبھی اس طرف آ جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، میں تجھے بڑا پریشان دیکھتا ہوں، کبھی آگے دوڑ کر آ جاتا ہے، کبھی پیچھے چلا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के हबीब, यूं तो मैं गुलाम हूँ, मुझे तो चाहिए कि मैं आपके पीछे पीछे चलूँ, लेकिन दिल में ख्याल आता है कि कहीं काफिर, कहीं आपका दुश्मन सामने से आप पर हमला न कर जाए, इसलिए दौड़ता हुआ आगे आ जाता हूँ कि अगर दुश्मन की तरफ से हमला हो, अबू बकर के सीने पे हो, फिर अचानक आगे चलते चलते ख्याल आता है कहीं पीछे से हमला ना हो जाए, तो पीछे दौड़ कर आ जाता हूँ। फिर दाएं तरफ का ख्याल आता है, दाएं तरफ दौड़ कर आ जाता हूँ। फिर बाएं तरफ का ख्याल आता है, बाएं तरफ दौड़ कर आ जाता हूँ। इमामुल अंबिया ने फरमाया, अबू बकर तुझे अपनी जान की परवाह नहीं, सब कुछ मेरे ऊपर कुर्बान किए जा रहा है। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अल्लाह के हबीब, अबू बकर जैसे तो लाखों आ सकते हैं, लेकिन अल्लाह के हबीब आप तो एक ही हैं, आप जैसा दूसरा कोई नहीं। अबू बकर जैसे लाखों अल्लाह और पैदा कर सकता है, आप जैसा तो रब ने कोई और बनाया ही नहीं है। इमामुल अंबिया ने अबू बकर सिद्दीक को अपने सीने से लगाया, फरमाया, अबू बकर अल्लाह ने मुझ मोहम्मद जैसा कोई दूसरा बनाया नहीं। आज मोहम्मद का फैसला है कि अगर मोहम्मद जैसा दूसरा कोई नहीं, मोहम्मद ऐलान फरमाता है, अबू बकर तुझ जैसा भी दूसरा कायनात के अंदर कोई अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया है। चलते हुए जाते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गार की तरफ जाने वाला रास्ता, कठिन रास्ता, 3000 मील फासले पर उस वक़्त गार मौजूद थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, कहाँ इमामुल अंबिया के नर्मो नाज़क कदम, अर्शों पे चलने वाले कदम, और कहाँ पे मक्का की नोकीली ज़मीन, कहाँ पे ये ज़मीन। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमामुल अंबिया को अब कहा, अल्लाह के हबीब आप ऐसा कर दें, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं। अल्लाह के हबीब ने कोई बात नहीं कही, कोई उज़्र पेश नहीं किया, अबू बकर सिद्दीक के कंधे पे सवार हो जाते हैं। इसीलिए तो मैं पढ़ा करता हूँ, अबू बकर पे तन मन वार देवा, जिसला के तोड़ निभाया ने, फिर गार ते प्या फिर मजार होवे, ओनू नाल है रखे साया ने। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल अंबिया को अपने कंधों पे सवार कर देते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल अंबिया को उठाकर आप गार की तरफ सफर को शुरू करते हैं। गार के अंदर चढ़ाई है, जिन्होंने मक्का की तरफ सफर किया है, जिन्होंने गार देखी है, उनको पता है कि गार की तरफ जाने वाला रास्ता किस कदर कठिन और किस कदर मुश्किल है। अकेला बंदा कुछ ना उठाया हो तो उसके लिए चलना मुश्किल होता है, लेकिन इमामुल अंबिया को अबू बकर ने इमामुल अंबिया को कंधों पे उठाया है। जा रहे हैं, सफर करते हुए गार के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर भी मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता लिखा है, फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जब अबू बकर सिद्दीक ने इमामुल अंबिया को अपने कंधों पे उठाया, कंधों पे उठाते हैं, उधर अबू जहल पहुंच जाता है। अबू बकर के घर में अबू जहल आ जाता है, दरवाजा खटखटाता है। अबू बकर की बेटी अस्मा दरवाजा खोलती है।
ابو جہل نے پوچھا یہ بتا ابو بکر کدھر ہے، تیرا باپ کدھر ہے؟ حضرت اسماء نے فرمایا خدا کی قسم مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ کدھر ہے، لیکن اگر مجھے پتا بھی ہوتا تو کبھی نہ بتاتی۔ اب اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے لا علمی ظاہر کی، ابو جہل نے اتنے زور کا تھپڑ مارا، حضرت اسماء کی کان کی بالی ٹوٹ کر زمین پر جا گرتی ہے، کانوں سے خون نکل جاتا ہے۔ ابو جہل نے بولا او کھوجیوں کو، اور وہاں کھوجی بڑے مشہور تھے، قدموں کے نشانات دیکھ کر انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ مسافر نے کہاں کی طرف سفر کیا ہے۔ دو کھوجی بلائے گئے، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے اللہ نے ایسی فراست عطا فرمائی تھی کہ ابو بکر کی فراست کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ابو بکر کندھوں پہ اٹھا کر سیدھے جا رہے غار کی طرف، چلتے ہوئے خیال آیا قدموں کے نشانات لگ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کافر دیکھتے ہوئے یہاں قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے سیدھے غار میں آ جائیں۔ ابو بکر صدیق الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیتے ہیں، غار ادھر ہے، ابو بکر کا منہ ادھر ہے۔ اب اپنے کمر کی طرف غار کی طرف کرتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق غار کے منہ پر پہنچتے ہیں۔ میں نے پوچھا ابو بکر تو نے الٹے پاؤں کیوں چلنا شروع کر دیا؟ ابو بکر نے کہا اس لیے چلنا شروع کیا، مفسرین نے یہاں پر دو نقطے لکھے ہیں، ایک اس وجہ سے کہ کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر جائے اور امام الانبیاء کے کمر میں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ابو بکر نے اپنا سینہ مکہ کی طرف کر دیا کہ جب دشمن کی طرف سے کوئی تیر آئے، تلوار کا وار ہو تو پہلے ابو بکر پہ ہو۔ اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ اس وجہ سے ابو بکر صدیق نے اپنا سینہ مکہ کی طرف کیا کہ جب دشمن ڈھونڈتا ہوا آئے گا، الٹے پاؤں دیکھے گا تو یہ سمجھے گا کہ کوئی غار کی طرف نہیں بلکہ مکہ کی طرف گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ایسی فراست عطا فرمائی تھی، غار کے منہ پر پہنچتے ہیں، امام الانبیاء کو نیچے